الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات خواتین کی اگر ہے تو شیف بھی پڑھیں اور آپس میں باتیں بالکل نہ ہوں میرے گفتگو کے دوران میں سننے کا بھی عادی ہوں کہ سن بھی لوں گا کیا کہہ رہے چند ایک منٹ بہت دھیان سے دوسرے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قرآن مجید کی 4 جزوں سے 4 آیتیں میں نے تلاوت کی 4 آیتوں میں 4 باتیں 4 آیتوں میں نمبروں سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہے 4 منٹ میں بھی چاروں باتیں بتلا دوں تو بتلائی جا سکتی ہے 4 سیکنڈ میں بھی 4 باتیں 4 گھنٹے 4 ہفتے 4 مہینے 4 سال ان کی تشریحات تفصیلات بتلائی جائے تو تب بھی کم ہے اب چند منٹ ہیں میں نے چند ایک منٹ 4 منٹ بھی نہیں ہوں گے لیکن 4 گھنٹے بھی نہیں ہوں گے چند منٹوں میں 4 باتیں امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے جب جائیں بیٹھیں اپنی خواتین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مذاکرہ کر لیں توجہ دیتے ہیں اس دفعہ بھی شب جمعہ میں کبھی کبھی وقت ہو تو میں شب جمعہ چلا جاتا ہوں نیک لوگ اللہ کے دین کی فکر میں جمع ہوتے اور جہاں نیک لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ بھی بیان کریں بس جا کر شریک ہو جائے تو تب بھی صالحین کی صحبت کا فائدہ مل جاتا ہے کہا جا رہا تھا بیان میں کہا جا رہا تھا بھی تبلیغ تو کافروں کو ہے آپس میں تذکیر ہے کیا ہے مذاکرہ ہے دین کی بات ایک دوسرے سے بندہ جب کہتا ہے ایک دوسرے کو یاد دلاتا ہے تو سب کو فائدہ پہنچتا ہے تذکیر کا معنی ذکر کا معنی یاد کرنا اور تذکیر کا معنی یاد دلانا بس میرے تب دھیان رکھنا مجھے کو پیچھے کر دے بھائی اور بات یہ کام تو نہیں سنتے مگر طرح ہی اب میری طرف دھیان سے بیٹھنا میں آپ سے سن لوں اب تھوڑا زور کریے مجھے پیچھے ساتھی آ رہے ہیں پریشانی میں ساتھی جزا کو اب اگر میں مختصر کروں تو وہ 4 باتیں یہ دیکھیں
شکر، صبر، درود شریف اور دعوت اللہ، دعوت الجنہ، دعوت الدین۔ مولانا کہہ رہے تھے بھی آپ آخر میں جو دین کی بات ہے گھر والوں کو بتلاؤ۔ 4 باتیں یاد ہوگی؟ مختصر تو اتنا ہے کہ میں نے چاروں بتلا دی: شکر، صبر، درود شریف اور دعوت الدین، دعوت اللہ۔ یہ 4 باتیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ یہ 4 ایتیں جو میں نے پڑھی ان 4 ایتوں میں یہ 4 باتیں، اور موقع کی مناسبت سے بھی میں نے 2 باتیں شروع کی ہیں۔ ہمارے یہاں خان برادری، مجھے نام تو سب کے نہیں آتے، فضل کریم کا نام آتا ہے، اور ان کے بیٹے کے صاحب اللہ صاحب ہمارے بڑے مایا ناز طالب علم ہے، شکایت کا موقع نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ ہر ایک کی اولاد کو اور اللہ سب طالب علموں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین اساتذہ جہاں ادارے میں زیر تعلیم ہو وہاں دکھ نہ دے، سکھ دے اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں دے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ توجہ کرنا میری طرف۔ آجے کوئی نمبر دے دو، چھوڑ دیں آپ دھیان میں ادھر دیجیے، جو ہے جو ہے یہ باتیں، یہ سبق ہے، آپ کو دھیان چاہیے کہ موبائل میں اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں تو اس سے بچی رہے، کہیں ضرورت ہو سکتی ہے اس کی، اور ضرورت کسی کے ہونے سے انکار بھی نہیں۔ کہیں دشمن کو آپ نے کوئی احتجاج دکھانا ہے یا اپنی کثرت دکھانی یا کچھ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا فلاں فلاں، لیکن ہر مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہر مجلس کی، ہر محفل کی کہ جہاں 2-4 بندے دوست 2-4 دین کی باتیں کریں، اس سے ذرا احتیاطی اختلاف بھی ہے باہر آخر۔ اور جو ذرا فکر آپ اس کی پلیٹ تو چلا دیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں بھائی آپ دماغ میں بٹھاؤ نا پٹھان بھائی، مجھے 4 باتیں کرنے تو ذرا دھیان سے۔ میں نے صبح اللہ کی توفیق سے پرفکر حالات میں 3 گھنٹے درس دیا، اور میرے 3 گھنٹے اس کے درس میں اللہ کی توفیق سے آپ سے 3 گنا لوگ تو زیادہ ہوں گے اگر کم نہیں، اور معمول کے مطابق، لیکن سوال پیدا ہے کہ کوئی ادھر ادھر دیکھ بھی جائے، مجھے آتے ہی تھوڑا سا دھیان دو، آپ پریشان نہ کرو۔ میں رات بہت لیٹ سے آرام کیا، بولے ہاں کر لیتے ساتھ حاضر ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے آگے پھر سارا دن ایسے ہی، میرا آرام بھی پورا نہیں، مجھے تھوڑی سی بات کرنی، میری مجبوری ہے۔ جس مجلس میں ادب نہ ہو اس سے بات نہیں ہو، آپ تھوڑا سا ادب کا تقاضا دھیان سے سنیں، ہر آنے جانے والے کو مت دیکھیں، میری طرف متوجہ رہیں، بعد میں آئے پیچھے بیٹھ جائیں، بعد میں آ کے قدم باندھنا، آگے جانا، یہ ساری چیزیں آداب کے خلاف۔ کوئی مجبوری نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دھیان دے دیں نا یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو، اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو راحتوں کا ذریعہ بنائے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑا اہم ہے، ایک ہے دعائیں کرنا اور ایک ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کرنا بھی بہت اہم ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ دعا مخل عبادت کا مغز ہے، لیکن دعائیں لینا دعائیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ دعائیں لینا بہت اہم ہے، اور دعائیں لینے سے بہت ترقی ملتی ہے، لیکن دعائیں لینے والے ہمارے معاشرے میں کم ہیں۔ دعائیں راحت پہنچا کر لی جاتی ہیں، دل جیت کر لی جاتی ہیں،
دعائیں دل دکھا کر نہیں لی جاتی، اس سے بڑا کچھ صبر کر لے ورنہ آہیں ملتی۔ اور آج کی حدیث ہمارے درس میں کی سوال کہ ایک گناہ ایسا ہے جس پر دنیا ہی میں جلدی عذاب آتا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہے بعضوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور بعضوں کو مرنے کے بعد عذاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک گناہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب جلدی آتا ہے، وہ ہے ظلم۔ وہ کیا ہے؟ ظلم پر مظلوموں کی آہ اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا مظلوم بن کر زندگی گزارنی پڑے تو برداشت کر لینا، ظالم نہ بن۔ اب میں اس طرف چلوں گا تو یہ علیحدہ ایک موضوع ہے، ظالم ظلم اور کیا ہے۔ دوسری طرف جائیں تو دعائیں دینے والے کون ہیں اور کب ملتی ہیں، اور جن کو دعائیں ملی پھر وہ کہاں سے کیا بنے، یہ علیحدہ ہے موضوع ہے۔ دھیان دینا، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں چار باتیں نمبر کی۔ دعائیں اللہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احسان اللہ کے رشتہ دار جو بچوں کا کوئی عقیقہ ہے، جن کے چچا تائے کے بیٹوں کا کوئی تو آپ ختم قرآن بھی ہے، کوئی خوشی ہے بات نہ مجھے سب کے لیے شکلوں سے سب آپ کے دو چاچے ہو بیٹھے ہیں، بلکہ توجہ ذرا توجہ چہروں سے پہچان تو نام یاد ہے، چلو مقصود ہے توجہ ذرا۔ جب خوشی ہمیں ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب پریشانی ہو تو ہم نے کیا کرنا، اور ہر حال میں ہم نے کیا کرنا، اور دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا۔ آپ کتنی باتیں آپ ہر انسان کو زندگی میں دو طرح کے حالات کا واسطہ ہر وقت رہتا ہے۔ اب مجھے یہاں آ کر بھی دو طرح کے حالات کا واسطہ ہے نہیں دیکھ، خوشی بھی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ایک نیک لوگوں کے چہرے اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں یہ خوشی کی نسبت سے جمع، تو یہ موقع کس کا ہے؟ لیکن ساتھ ہی تکلیف بھی ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھنے سے بات نہیں آتے، اور میرا مزاج بنا ہوا ہے حساسیت کا، تو مجھے اس سے تکلیف بھی ہو رہی، اب میں صبر بھی کر رہا ہوں۔ اور جو ہے اب آپ نے دھیان دینا، مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں سے چلے جانے دینا، ورنہ کل پرسوں دنیا کی ہے 5-6 کروڑوں میں ان کا گھر ہے، اور بڑے اور مولانا اور بڑے بڑے پرانے سالوں سے چل ہوا ہے، لیکن ان کے ہم پروگرام تھا بیان میرا تھا، تھوڑی سی بدمزگی ہوئی، مہمان خصوصی ان کا میں ہوں، مولانا بھی، اور وہ جو کون ہے میاں صاحب، وہ بیر فونوں پہ لگیا، میں نے 5-10 منٹ پیغام بھیجا، میں نے صبر کیا، پھر میں نے خوب دوائی دے دی، اور وہاں ہی کہہ دیا کہ سالہ سال سے آئندہ یہاں بیان نہیں ہو۔ خیر انہوں نے پھر شکر کر کے آگے آ کر معافیا مانگ لی، سب سے مانگ لی، مجھ سے مانگ لی، میں مان لیا، تو تھوڑی سی مجھے 5-10 منٹ 15 منٹ بات کرنے میں سمجھے گی، جب آپ سمجھ کے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی تحفہ ملا ہے۔ جو اللہ ہو تو بیٹا بیٹھ جاؤ، کتنی باتیں، خوشی کا موقع بھی ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہیں، حج زکوٰۃ 1 بار سال میں فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، رمضان کے روزے مہینے میں 1 بار، مہینہ 1 فرض ہے رمضان کا سال میں، اور 5 بار نماز کیا ہے فرض ہے، اور صبر اور شکر ایک دن میں کئی بار فرض ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیزیں، 2 چیزیں، صبر شکر سمجھ، صبر اور صبر اور شکر۔ خوشی ہو تو شاکر بن کے رب کو راضی کرو، پریشانی ہو تو صابر بن کے رب کو راضی کرو۔ آدھا دین شکر ہے، آدھا دین صبر ہے۔ سارا دین اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ادھر دیکھو، شکر اور سارا دین 2 حصوں میں تقسیم کریں تو شکر اور آدھا دین، شکر آدھا دین، شاکر بھی جنتی صابر بھی جنتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، توجہ،
اللہ اکبر۔ ہم خوشیوں کے موقع پہ ناچتے ہیں، پریشانیوں کے موقع پر پیٹتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، میرے جملوں کی طرف دھیان دینا ہے، یہ گھنٹوں گھنٹوں کی ایک بات ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں۔ خوشیوں میں ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ کی برادری میں خبر ملی ہے کہ بغل میں مرد عورتیں ہوتے ہیں، تو غیر محرم عورتیں اور مرد خوشی میں دوسرے کو بغل گیر ہوں گے، اور اگر فلمیں بنائیں گے اور ناچنا شروع ہو جائیں گے شادیوں میں، اچھے گھر سے حاجی نمازی، اور بلکہ بدقسمتی سے بہت سے مولانا اور پیر حضرات بھی، 80% مسجدوں کے امام بھی، اور یہ بزرگ آج کل زیادہ ہم جن کو بزرگ مانتے ہیں نا، بسم اللہ سب کو، یہ اکثر زیادہ ٹھوس ہے۔ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھتے بھی رہتے ہیں، برداشت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی گاڑی کو کوئی اینٹ مارے غصہ آتا ہے، ان کے گھر کو اینٹ مارے غصہ، سنت و شریعت پامال ہو رہی ہوتی، ناچ گانے فلم ڈرامے، اور یہ چپ کر کے وہاں بہت ہی زیادہ کو بزرگوں نے چیزیں کر رہے تھے۔ یہ جو ادھر کرنے والا کام ہے نا، یہ علماء کے لیے نہیں، یہ کن کے لیے؟ یہ ہے عامی آدمی، چلو کوئی نیک تھا کہ پھنس گیا تھا، بے بس تھا۔ دین حاکمیت دیتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بات کی، سیدنا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جو بات کہتے ہیں نا اسلام میں سیاست کہاں، اسلامی سیاست اینمی، حضرت فرمانے لگے کہ اسلام حاکمیت کے لیے آیا ہے، عالمی مفکر آدمی، حاکمیت۔ یہ ڈر ڈر کر گزارے کرنے کے لیے کہ ہم نمازوں میں تھوڑا سا مستوں میں اور جو ذکر و اذکار عبادت کر لیں گے، اگر اسلام کی حاکمیت دنیا سے ختم ہو گئی اور حاکمیت کا نظام ختم ہو گیا تو آپ کی تبلیغ، ذکر و اذکار اور مدرسوں کے حجرے یہ بھی خطرے میں۔ اسلام کی حاکمیت ہے، اسلامی حاکمیت۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل، ہر نبی حاکم، قاضی، اللہ اکبر اور اسلامی حکومت۔ خود رسول پاک نے ریاست مدینہ قبضہ کر کے نہیں لی، مذاکرہ، اور خزرج کے قبیلے تھے اور ساتھ یہود بھی تھے، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، مذاکرہ۔ کچھ لوگ تو اس حکومت ہماری ہوگی، حقوق تمہیں ملیں گے، ریاست مدینہ وجود میں آئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے اشارے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت بھی پھر مشاورت سے وجود میں آئی۔ حضرت عمر کی حکومت، حضرت عثمان، حضرت عمر نے زخمی حالت میں 6 لوگوں کے نام دے دیے تھے، مجلس شورا بنا دی تھی، بخاری کی حدیث۔ پھر ایسے ہی سارا عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اسلام کی حاکمیت والے نظام کے پھل کھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ مظلومیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کسی محفل کے، ہماری شادی بیاہ کے 3 بندے وی آئی پی ہوتے۔ کون ہوتے؟ ایک دلہن نہ ہو، دلہا نہ ہو تو شادی نہیں ہے، محفل نہیں، اکٹھے نہیں ہوں گے، سب کو روٹی ٹکر تو دلہن اور دلہا کے تو پھیل مل رہا ہوتا ہے۔ ایسے دلہن اور دلہا نہ آئیں تو کام بنتا نہیں، لیکن دلہن اور دلہا کو تو زندگی میں ایک بار وی آئی پی ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تیسری وی آئی پی طاقت مجلس میں مولانا ہوتے ہیں۔ جب تک مولانا نہ آئے، نہ نکاح ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس مولانا کی نسبت کا سوال ہے کہ تو اگر نبی کا نائب ہوگا، جس مجلس میں جائے گا، اگر شریعت کے خلاف ہے تو ان چیزوں کو بند کرے گا، اور نہیں تو کم سے کم اتنا کہہ کر واپس آ جائے گا تمہاری بے دینی ہے، مفت کی، میرا ایمان نہیں لوٹتا۔ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا سفید بالوں والے اور کیا کالے بالوں والے، ان معیاروں پر قائم رہنے والا اکا دکا ہے، وہی اصل ہے، باقی سب بھوسا ہے۔ کھا رہے دین کے نام پر، دین کا انقلاب نہیں۔ اللہ ہم سب کو سچائی عطا فرمائے۔ بغیرتی اور ناچ گانوں اور فلم اور ڈرامے اور بکواسات ہو رہی ہوتی اور خوشی ہے۔ میں جملہ دیا کرتا ہوں، اپنی خوشیوں میں رب کو خوش کر دو، اس کو جہان کی خوشیاں ملیں گی۔ اپنی خوشیوں میں خود خوشیاں نہ کرو، حرام ہے خود خوشیاں کر رہے۔ تو بھائیو، ایک موقع ہے کس کا؟ شکر کا، اور ایک موقع ہے جب خوشیاں ہوں تو شاکر بنو، اور جب پریشانیاں ہیں صابر بنو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
خوشیوں میں ناچتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، عورتوں کے قدم پہ مردوں کے ہاتھ، مردوں کے قدم پہ عورتوں کے ہاتھ۔ کون اس بغیرتی کو نہیں دیکھے گا؟ تاکہ جو ہماری مجلس میں شریک نہیں ہو سکے، بعد میں بھی جب وہ آ کر اس کے موویوں کو دیکھیں گے، تصویروں کو دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی ماں بہن بیٹی جب میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، تو کیسے بھگتی اور سجتی ہے۔ یہ ہے بے شرمی اور بغیرتی۔ لا يدخل جنت الدیوس لا ایمان لمن لا غیرت لہ۔ محدثین کہتے ہیں دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے اڑوس پڑوس، ماحول معاشرے میں، محلے خاندان میں برائیاں ہو رہی ہوں اور اسے غصہ بھی نہ آئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ ایسے خاندان کے بڑے بزرگی کی آڑ میں، یاد رکھو بزرگی کا جنازہ نکالنے والے ہیں، ان کو بزرگی کی الف آ کا پتہ نہیں۔ چٹی ڈاڑی کے مسا نہ کرنا، بھلی بندہ کوئی کوئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بڑے چوبے کبے کا نام بزرگی ہے، سفید بالوں کا نام بزرگی ہے۔ جھوٹ ہے۔ یاد رکھو بزرگ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بخاری کے حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرے، ڈرنے کے علاوہ نافرمانیوں سے بچے۔ وہ سفید بالوں والا بچتا ہے، جوان بچتا ہے، بوڑھا بچتا ہے، جوان لڑکی ہے، مائی گڑیا ہے، حاکم ہے، رعایا ہے، جوش قرآن و سنت کا پابند ہے، حرام سے بچتا ہے، وہی بزرگ۔ وہ نہیں سمجھے وہ کون ہے؟ بزرگ کی قدر کریں۔ اور اگر کوئی حرام سے نہیں بچ رہا، حرام کا سپورٹر ہے یا حرام آنکھوں کے دانے دیکھ کر خاموش ہے، یاد رکھو وہ حاکم ہے، وہ خاندان کا بڑا ہے، وہ سفید ریش ہے۔ محدثین اس کو دیوس تو کہہ رہے ہیں، اڑوس پڑوس میں برائیاں دیکھ کر خاموش ہوتا ہے، وہ بزرگ ہے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا چھوٹی سی بس ایک مثال دے کر آگے جاتا ہوں، ذرا دھیان دینا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم آدمی، 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، صبح کی نماز میں قرآن پڑھا رہے تھے، ابو لولو بدبخت مجوسی، اس نے اندر سے گھستا آیا، خنجر چلاتا آیا، اور 6 7 8 لوگ بھی اس نے زخمی کیے، شہید ہوئے۔ فاروق اعظم کو زخمی کر ڈالا، پیچھے نکلنا چاہ رہا تھا، اس نے نہیں نکل پایا، اپنے آپ کو مار کر واسطے جہنم ہوا۔ حضرت فاروق اعظم 4 دن زخمی رہے، یکم محرم کو شہادت ہوئی۔ ان زخمی حالت میں اتنے شدید زخمی کہ دودھ دیا جاتا تو دودھ پیٹ میں ٹھہرتا تھا، پانی دیا جاتا تھا تو پانی پیٹ میں نہیں ٹھہرتا تھا۔ اس حالت میں دین کا مزاج کیا ہے ذرا سمجھیے۔ عالم اور نبی کا نائب کون ہے؟ نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا۔ بخاری کی حدیث، نوجوان ایک قبیلے کا آیا حضرت کی عیادت کرنے، حضرت کے قریب آیا، اس نے چند تعریفی الفاظ کہے، حضرت آپ کو امیر المومنین بھی ہیں، حضرت آپ نے اپنی حکومت میں انصاف بھی کیا ہے، حضرت آپ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے، آپ کو بڑے نفع میں۔ فاروق اعظم نے جواب دیا کہ میرا معاملہ برابر سرابر میں حد ہو جائے جی اللہ کے ہاں، تو میں کس پر بھی خوش ہوں۔ اور وہ واپس چلا گیا۔ فاروق اعظم اتنے شدید زخمی، نظر پڑی تو اس کی تہبند، جس کو شلوار بولتے ہیں تہبند، وہ ٹخنوں پر تھی نیچے۔ فاروق اعظم نے پیچھے سے پیغام بھیجا، اس نوجوان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فاروق اعظم نے 2 باتیں کہی، یاد رکھ لیجئے۔ بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کے جب مناقب شروع ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی لمبی حدیث، ان کی شہادت کا واقعہ، اور جو حضرت عثمان اور 6 لوگوں کو مجلس شورا بنائی تھی، اس واقعہ میں بیچ میں جا کر یہ 2 جملے ہیں، ذرا سن لینا، اس سے مزاج سمجھنا۔ ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اوپر کر، انہ انقی لثوبک واتقی لربک، اے نوجوان کپڑے کو، تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر، اس میں کپڑے کی حفاظت ہے اور رب سے ڈر، یہ رب کی فرما برداری ہے۔ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھانا دودھ اور پانی پیٹ میں ٹھہر نہیں رہا، اتنی شدید زخمی حالت میں اللہ کی نافرمانی کفر کے درجے کی بھی نہیں، وہ دیکھتے ہیں اور برداشت بھی کر سکتے، کسی اور کو بھی کہہ کر پیغام دے سکتے تھے۔ جاتے جاتے بلا کر امت کے حاکموں کو، امت کے آئمہ کو، امت کے اساتذہ کو، امت
کے ریڈی میڈ بریلر بزرگوں کو پیغام دے کر چلے گئے کیا کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر اللہ کا بندہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے آج ایک جملہ کہا تھا جب اسلام رو رشے میں رچ بس جائے تو پھر ہی ہوتا ہے، اور جب اوپر 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 رہے مسلمان تو سارے ہی. اللہ ہم سب کو سچی سچی بتلاؤ ہمارا اس پر عمل ہے؟ نہیں ہے نہیں، جھوٹ نہیں بولو. خاندانوں میں، معاشرے میں، ماحول میں کوئی کے دکھے ہو، ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہماری ایسی آپ کو پٹ پٹی ہے تو پتہ نہیں چلتا بچے کیا کر رہے ہیں، بچیاں کیا کر رہی ہیں، دوست کیا کر رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے، خوشی کے موقع پر مہندی، مایوس، گیدرنگ، میوزک، مووی. 5 مہینے ہماری شادیوں میں، 5 مہینے ہماری شادیوں میں محمد کی میم کی محبت میں جلوس نکالنا، چھڑیاں جلانا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اعزاز ہے. لیکن یہ نعرے بڑے لگائیں گے حکم رسول پر جان بھی قربان ہے، حکم رسول پر خاندان بھی قربان ہے، حکم رسول پر دسترخوان بھی قربان ہے، حکم رسول پر دوستیاں بھی قربان ہے، حکم رسول پر یاریاں بھی قربان ہے، حکم رسول پر برادریاں بھی قربان ہے. کتنے صحابہ ایک ایک حکم کا پہرا دیتے تھے. آج یہ خوشی کا موقع ہے، تم خوش نصیب ہو جنہوں نے اپنے بچوں کی خوشیوں میں اللہ کے گھر میں مجلس رکھی، علماء کے بیانات کا انتظام کیا، اور یقیناً انشاءاللہ کھانے کے بعد نماز کا بھی اہتمام کریں گے. خوشی میں اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، یاد رکھیے. حلال ذرائع ہوں تو اچھا کھانا بنانا منع نہیں، دھیان دیجیے. حلال ذرائع ہوں تو اچھی گاڑی بھی منع نہیں ہے، حلال ذرائع ہوں تو اچھا گھر بھی منع نہیں ہے. سب کچھ کرو لیکن اپنی خوشیوں میں رب کو ناخوش نہ کرو، حرام کام کا ارتکاب نہ کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث سے، گھوڑا سواری ہے، گھوڑے کی طرح کی گاڑی. فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں، توجہ دینا، گاڑی کی بھی 3 قسمیں، گھر کی بھی 3 قسمیں. گھوڑا عبادت النفس سے آ گیا، باقی آپ اشارت اور دلالت النفس سے ثابت کریں. توجہ، آپ نے فرمایا ایک گھوڑا گھوڑے والے کے لیے وبال جان ہے، جو گھوڑا اس لیے پالا کہ لوگ بابا کے برادری میں بابا. اب گھر اور گاڑی اس لیے کہ لوگوں میں کیا ہو بابا، یہ وبال پکڑ نمائش حرام ہے. ایک گھوڑا جو بیوی بچوں کی سفر کرنا ہو، اپنی ضرورت کے لیے رکھا، گھر ضرورت کے لیے بنایا، سواری ضرورت کے لیے، نہ پکڑ نہ سواب. اور فرمایا ایک گھوڑا ہے دین کے لیے، جہاد کے لیے. اس گھوڑے کی لیڈ اٹھانے والے کو، اس کو چارہ ڈالنے والے کو، اس کی رسی اور لگام جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ایک ایک چیز اس پالنے والے کے نام مال میں اس پر ثواب ملے گا، تلے گی، کیونکہ اس کی دین کے لیے. میں نے آج صبح دوستوں سے ارادہ کروایا، سب سے جتنوں کے گھر نیت کر لو کہ ہمیں جب موقع ملے، جتنا موقع ملے اپنے گھر میں ایمان قرآن کے حلقے لگائیں گے. بولو، اپنے گھر میں ناچ گانے نہیں، قرآن ایمان کے. اور جتنوں کی گاڑیاں نیت کر لو کہ اللہ کے دین کے لیے جہاں ضرورت ہوگی ہم جائیں گے. آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور شکر بھی بنتا رہے گا، اجر بھی ملتا رہے گا. جو دال روٹی گھر میں سکون اور اللہ نے سواری ہو تو جائے، دین کے لیے جان بٹاتے ہیں، عیاشی اور مستی اور خرمستیوں کے لیے. بھی دیکھو، ابھی میں راستے میں گاڑی بڑھ میں اٹھا تھا اخبار میرے پاس گاڑی میں، مری میں پتہ نہیں 1 لاکھ لوگ آج کی تازی خبر بغیر تصویروں والا اخبار ضرور لو، 1 لاکھ لوگ مری میں مستیاں اور رات کیا کرنے گئے، جن میں سے چند 12,000 کے کتنے بچے ہیں اور باقی سب خطرے میں ہیں یا فوت ہو گئے. خدا را جی مستی کا ہاں پتہ نہیں کہاں کا بدماشیاں، مری تک لڑکے اور لڑکیاں، باپ گھر میں بیمار ہے، ماں بیمار ہے، خوشحال حال نہیں، اور پیسہ اور یہ بدماشیوں کے لیے خوب ہے، دین کے لیے مسجد مدرسے میں اڑول پڑول کسی غریب مسکین کے لیے پائی نہیں ہے. ارے بھائی، پیسہ کاروبار اس لیے تاکہ کافروں کے محتاج نہ رہے اور دین کے معاون بنے. تو میں پہلی بات عرض کر رہا تھا کہ شکر، خوشیوں میں رب کو خوش کرنا ہے. جی خوشیوں میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا درجہ شکر کا، کہو الحمدللہ. جب نعمت ہو تو کیا کہنا؟ کھانا طبیعت کے مطابق کو کیا کہنا؟ اچھا مسجد میں جب چاہتا تھا نماز ٹائم پہ مل جائے کیا کہنا؟
اور بیوی بچے تندرست گھر میں ملے، کیا کہنا؟ الحمدللہ۔ توجہ، جو چیز بھی چاہت کے مطابق ہو، نعمت وہاں الحمدللہ کہہ کر شاکر بنے۔ اگلا درجہ یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگائے۔ گاڑی ہے، بیوی بچے ہیں، ارے توجہ، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پیسہ ہے، جوانی ہے، اس سے رب کو راضی کرو۔ گاڑیاں کاڑیاں کر کے جوان بننے سے کام نہیں بنے گا۔ براؤن کر سکتے ہیں، جوانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دل جوان ہونا چاہیے، جس دل میں صرف اللہ بستا ہے، اللہ کا غیر نہیں، وہ جسم بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، وہ دل جوان رہے گا۔ ارے کیا ظالم ظلم کرتا ہے اپنے لیے، تو بوڑھا ہو کر بیوی بھی جوان چاہتا ہے، اور قربانی کا بکرا چھترا بھی خریدنے جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بوڑھے بھی جوان ملنا چاہیے، لیکن رب کو بڑھاپا دیتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، چپاڑے اوپر کو چلے جائیں گے اور گردن ٹھلک جائے گی، اب میں توبہ کروں گا۔ ارے رب کو بھی جوانی دو، جوانی میں توبہ کرو، گناہوں سے بچو۔ مومن کا نور ہے سفید بال، ہم سفید بال مڑا کر نور چھپا رہے ہیں، یا سفید بال کالا کر کے چھپا رہے ہیں، یا سفید بال پھینک کر چھپا رہے ہیں۔ یہ تو الارم میں بج رہا ہے کہ باپ آ جا، اب توبہ کر لا، موت قریب ہے، اور ہم اس الارم کو بند کر رہے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر۔ ارے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، نیک بننا چاہتے بن سکتے تھے، ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا۔ یا اللہ میں ڈرانے والا کون ہے؟ قرآن جو ڈرا رہا ہے، ڈرانے والے انبیاء، ڈرانے والے علماء، ڈرانے والا پوتا، ڈرانے والے سفید بال۔ پوتا کہتا ہے ابا جی، دادا جی بڑی ہوگی، نانا جی اب تو ٹھیک ہو جاؤ، تو نانا اب بھی چھاپا پارٹی بڑھ رہے دادا، تو اس کو باہر ہونا چاہیے، اب تو ذرا جرأت آ جانی چاہیے۔ مولانا یوسف جہانی جب 63 سال عمر ہو گئی، سننا جتنے بابے بیٹھے سنو، مولانا یوسف جہانی 63 سال جب عمر ہوئی تو اپنے کپڑے بھی اپنے ملک سے نکال دیے کہ میری سنت عمر کیا ہوگی؟ پوری ہو گئی ہے۔ آریتن جوڑا لے کر پہنتے، اب بوڑھے ہو رہے ہیں، بھاگ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ ذرا ہم سفید بات چھپا رہے ہیں، تو ایک تو شاکر بن کر آپ کو راضی کرے۔ ارے شکر کیا حل کری؟ الحمدللہ کہنا۔ نمبر 2 شکر، نہیں شکر جو نعمت بھی ہے، بس میں سمجھ رہا ہوں چونکہ تمہیں خارش پڑی ہو رہی۔ شکر دوسرا، ہر نعمت کو اللہ کی فرما برداری۔ جوانی ہے تو کس نے؟ میرے ساتھ یاد کر لیں، جوانی کس نے؟ جوانی نعمت ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری کی۔ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، اگر بڑھاپے میں دن مل رہے ہیں اس کو بھی فرما برداری۔ مال ہے تو فرما، اولاد ہے تو فرما، گھر ہے تو فرما، پیسہ ہے تو فرما، ارادہ ہے آنکھ کان تو فرما۔ تو شاکر بن کے رب کو راضی کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم شکر گزار بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ، کوئی نہیں کیا دوسری جگہ قرآن نے کہا اگر شکر کرو لئن شکرتم لازیدنکم، تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ارے سارے چاہتے ہو کہ ہمیں کبھی ریورس گیئر نہ لگے، تزلزل نہ آئے، نہیں سمجھ۔ اگر چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھتی رہیں، ہم دیوالیہ نہ ہوں، تو اسلام نے کیا دیا؟ شکر کرنے والے کو آخرت کا فائدہ کہ عذاب نہیں ہوگا، دنیا کا فائدہ کہ نعمتیں بڑھے۔ آج موقع خوشی کا ہے، اس لیے میں نے ایک بات تو کس کی شکر، لیکن ہمیشہ خوشیاں نہیں ہوں۔ ارے کبھی اگر بیٹا پیدا ہوا ہے، عقیقہ کر رہے ہو، پوتا پیدا ہوا ہے، تو کبھی اپنے بیٹے بھائی باپ دادے اور بہن بھائی کا جنازہ بھی تو اٹھانا پڑے۔ ارے تندرست ہے تو کبھی بیماری کی خبر بھی آئے گی۔ ارے جب بیماری کی خبر آئے یا کو پھر پیارا فوت ہو جائے، کاروبار اچھا ہے تو کبھی مندہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے، توجہ فضل کریم دھیان نہیں تمہارا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا؟ صبر ہے کیا؟ سب سے پہلا کام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ نہیں، سب سے پہلا کام جب بھی کوئی پریشانی ہو تو کیا؟ آپ کا دل چاہتا تھا میرے جیسا سب باتیں کرنے والا بندہ نہ آئے، میں آ گیا، تو آپ کا امتحان صبر کا تھا، کیا پڑھنا تھا؟ اور آپ کا دل چاہتا تھا میں آؤں،
ہاں ہاں یہ بہت بات، اگر آپ کا دل چاہتا تھا کہ 12 بجے توجہ 12 بجے ختم ہو جائے، اب ختم نہیں ہوا، مجھے تھا کہ حضرت کا بیان ہو چکا ہوگا، چونکہ مجھے انہوں نے جب دعوت دی تو 10 بجے 9 بجے شروع ہونا ہے، 11 بجے آپ نے، تو میں بھی 11:15 آیا، 11:20-25 پر آیا، تو مجھے تھا تو پھر 12 آنے، تو جو چاہت بھی آپ کے خلاف ہے، تو جب مولانا بزرگ ہمارے لیٹ آئے تو آپ نے کیا پڑھنا؟ بولو انا للہ۔ اب آپ کا دن چاہ بیان فوری بند ہو جائے تو آپ کیا پڑھیں؟ چاہت کے خلاف ہو رہا ہے، انا للہ۔ جن کا چاہت دل کر رہا ہے کہ بیان تھوڑا چلتا رہے، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ توجہ، جن کا دل چاہتا ہے کھانا مل جائے، جب کھانا سامنے آ جائے تو کیا کہنا؟ الحمدللہ۔ دیکھ بھائی فضل کریم، جب تو گھر میں جائے تیری بیگم لش پش ہو تو دیکھ کر کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ تو جب گھر کی بیگم ماسی بنی ہوئی ہو، بال نکلے ہوئے ہو، پڑا کرتا خستہ، تو کیا پڑھنا؟ انا للہ۔ جب دل چاہتا ہے بیوی بچے گھر میں تندرست ہو، ہم خبر ملی اچھے، تو کیا پڑھنا؟ اور جب دیکھے کہ بیوی بچہ کو بیمار ہے تو فوراً کیا پڑھنا؟ ارے تو دل چاہتا ہے بجلی آ جائے تو کیا پڑھنا؟ اللہ پر جب چلی جائے تو کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ جائے تو کیا کہنا؟ اگر نہیں آئی، دل چاہتا ہے عمران خان کی آ گئی تو پھر کیا کہو؟ نہیں، آپ دیکھو سن لو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گالیاں دینا حل نہیں، گالیاں دینا حل نہیں ہے۔ سنو دی، ناچنا حل ہے، توجہ بولو، ناچنا حل۔ میں طلبہ کو کہا کہ تم طلبہ کا دل چاہتا ہے کہ جو استاد تھوڑا سا سخت ہے، کڑا ہے، خوب پڑھاتا ہے، شہنتا ہے، وہ نہ آئے، بارش ہو تو وہ نہ آئے، استاد نہیں آیا تو کہو الحمدللہ، اور استاد آ گیا تو کہو انا للہ۔ جی توجہ ذرا، جو کام چاہت کے مطابق ہو اور جو کام چاہت کے خلاف ہو، دل چاہتا تھا مسجد میں جاؤں، امام مل جائے، نماز ٹائم پر ہو جائے تو، اور دل چاہتا تھا امام آئے دن چھٹی پر ہوتا کہ مجھے امامت مل جائے تو، آپ کو مشق کرا لوں جی۔ دل چاہتا تھا بیوی کھانا بانا سارا تیار رکھے تو الحمدللہ۔ آپ بیوی بیچاری بیمار بھی، کھانا خود بنانا پڑے گا تو گالیاں دے گا، چھٹے مارے گا نہیں، انا۔ آؤ بھائیو سنو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا یاد الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نان سٹاپ گاڑی چلا رہا ہوں، توجہ رکھنا، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے میری مدد حاصل کرو، دھیان دینا، آدھا دن صبر آدھا دن شکر، یہ کبھی خوشیاں کبھی پریشانیاں۔ ارے یار سنو ذرا، کیا لگے یہ ہم کوئی یار نہ میں کو کشمیر فتح کر کے ہم جنا سڑے بزرگ ختم کر کے آئے، اتنا صبر کر لیں گے تھوڑا جا، چاہے چباد میں، اب میں بھی نہیں پی سکتا ہوں، بار ذرا توجہ کرنا، ادھر دیکھو، وہ ہمارے پڑوس والوں نے اسلام نافذ کر دیا ہے، یہ فاقے اور پتھر باندھ کر، اور ہم اتنے خطرے میں۔ دو باتیں پھر میں دوسری دونوں چھوڑ دیتا ہوں، دو باتیں پوری ہو گئی، کون سی؟ ہم خوشیوں میں ناچتے ہیں اور پریشانیوں میں پیٹتے ہیں۔ آپ پریشانی میں سن لینا ذرا، نام میں کسی طبقے کا نہیں لے رہا، میں سن لو، گریبان پھاڑیں گے، کپڑے پھاڑیں گے، نوحہ کریں گے، مٹی ڈالیں گے، آئے لٹ کے مر گئے، اور کئی سال حضرت حسین اور شہدائے کربلا جانوں کے نذرانے دیکھ کر دین کو زندہ کر گئے، تو آج تک پیٹ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو پیٹنا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، پیٹنے والے، گریبان پھاڑنے والے، کپڑے پھاڑنے والے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آدھا دن صبر، آدھا دن شاکر بھی جنتی، صابر بھی۔ ایک آج دن رات مشق کرو گے، حضرت عائشہ کے گھر چراغ تھا جل رہا، چراغ وہ بجھ گیا۔ تفسیر جلالین میں اسی آیت الذین آمنوا استعینوا بالصبر کی تشریح حدیث موجود ہے، چراغ بجھ گیا، اللہ کے رسول نے گھر میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا راجعون۔ ماں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں پڑھا اس وقت؟ فرمایا مسلمان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے، اس پر بھی صبر کرتے انا للہ۔ ایک بڑے بزرگ تھے، گھر پر مزہ چاہنے جانا تھے، کوئی اور بزرگ تھے جو بہت خوبصورت تھے، اور بیوی ان کی شکل کی سادگی کی، کردار کی تو خوبصورت، تو وہ بیوی سے شکر کرتے ہوئے کہنے لگے تو مجھے دیکھا کر، تو شکر کیا کر،
جب میں تجھے دیکھا کروں تو صبر کیا کروں، تو مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہا کر، میں تجھے دیکھ کر انا للہ پڑھا کروں، دونوں ہی شابے ساکے بن کر کہا جائیں گے ارے بھائی سو رہے ہو اب ہم سمیٹ رہے چونکہ ٹائم کم ہے۔ دوسرے دو میں نے کیا تھا کہ ایک دروشی دو عمل، میں بس ایک بات کہہ دیتا ہوں سارے تفصیلی بتا، دو نیک عمل ایسے ہیں، یہ دو عمل وہ تھے جو پورا دین ہے، آدھا دین سوارا دین شکر، دو نیک عمل ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے۔ اللہ نماز پڑھتا ہے نہیں، اللہ پردہ کرتا ہے نہیں، اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، اللہ کی تو پردہ کسی سے ہے نہیں، کوئی نہیں سمجھ رہے۔ سارے نیک اعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے، برائیوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، لیکن دو کام اللہ بھی کرتا ہے تو ان دونوں کاموں کی نسبت بہت اونچی ہے، یہ دونوں کام سنت الہیہ ہیں۔ کرو گے ایک درود شریف 22واں پارہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پاک پر۔ آگے وہ علماء کہتے ہیں صلاۃ کا معنی اللہ کی طرف کیسے کیسے غیری بات ہے جی نسبت، لیکن صلاۃ اللہ بھی بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تم بھی صلاۃ و سلام۔ تو انشاءاللہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے پر بعض صورتوں میں وعید بھی ہے، عذاب بھی ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ وہ حدیث بھولنا نہیں کبھی بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سننا ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا رسوا ہو جائے وہ جس کے سامنے میرا نام ہے درود شریف نہ پڑھے، رسوا ہو جائے جو رمضان پائے بخشش میں نہ بخشش کروائے، ماں باپ دونوں یہ پورا پائے اور بخشش نہ کروائے، کیوں کر کے ہے نا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھے، آمین کہا، دوسرے منبر پر آمین کہا، تیسرے منبر پر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف معمول آمین کیوں کہا جب میں نے پہلے پہ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا جو رمضان پائے بخشش نہ کروائے ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین، تو دوسرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود شریف نہ پڑھے تو ہلاک ہو جائے، آمین۔ اور ماں باپ بوڑھا دونوں، ہم تو بوڑھوں کو ادھر بہت بھیج دیا نا، اسلام میں بوڑھا اس کا تصور نہیں، یہ سب یورپی تہذیب ہے، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے دل جیتیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے نام جب آئے علماء کہتے ہیں ایک دفعہ واجب فرض ہے درود شریف پڑھنا، بار بار پڑھنا افضل ہے، پڑھو گے؟ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد تبلیغی بھائی تو آپ تو کبھی بد دعا کی نہیں، میں نے کہا بھائی تجھے دھوکا لگ گیا، اکثر آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ کو ستانے والوں کو بھی دعا دیتے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن کبھی کبھی آپ نے بد دعا کی ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے والے پر، کنجوسی کرنے والے پر، غفلت میں بد دعا، اور حضور کے جو 70 صحابہ حفاظ کو دھوکے سے شہید بد دعا، اور حضور کی بیت اللہ کے مطاب میں سینٹوں پر گولیاں پھینکنے والوں کے لیے نام دیکھ لے کر کیا کی۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی جب امریکہ نے اٹیک کیا، افغانستان پر حملہ کیا، زیادتی ظلم کیا اور خونخوار درندے بن گئے اور نام نہاد مسلمان بھی ساتھ مل گئے، اور اس لیے بزرگوں نے قنوت نازلہ شروع کی، ہم نے بھی قنوت نازلہ شروع کی، تو ایک بابا کہنے لگا تجھے آج کل امریکہ کے پیچھے پہ گئے ہو، میں اگر تجھے خارش ہو رہی ہے تو امریکہ کی گود میں جا کر جھولے لو، ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس لیے بعض لوگوں کو اس لیے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اکثر نہیں کرتے تھے، لیکن کہیں کہ بدعا بھی دھیان دینا، اور درود شریف ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن بعض موقع زیادہ پڑھنے کے ہیں، مشہور ہیں، ہر نماز میں آخری رکعت میں سلام سے پہلے درود شریف، جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، فطروں کی آخری رکعت میں درود شریف، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 6 سنتوں میں ایک سنت درود شریف، نکلتے ہوئے 5 سنتوں میں ایک سنت درود شریف،
بعض موقعوں پہ درود شریف پڑھنے کا حکم اور تاکید ہے، لیکن ہم کوتاہی بہت کرتے ہیں۔ اذان کے ساتھ ساتھ جواب دو، اور اذان کے بعد دعا سے پہلے جو درود شریف پڑھے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے لیے 7 رحمتیں، یا بعد فرمایا اللہ اس کی 10 دفعہ تعریف کرتے، 10 رحمتیں 10 دفعہ تعریف، تو دن میں 5 اذانیں، 5 اذانوں پر جواب دے کر ساتھ ساتھ اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھو گے تو دن میں 50 بار اللہ آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ اگر صدر وزیر اعظم کر رہے، خوش ہوتے ہیں، رب آپ کی تعریف کرے گا۔ درود شریف کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، خوب پڑھا کرے۔ ہر دعا سے پہلے درود شریف۔ ایک شخص نے جلدی سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اس شخص نے جلدی سے دعا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، تم نے جلد بازی کی ہے، جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی تعریف کرو اور درود شریف پڑھو، پھر جو بھی مانگو، پیاز مانگو، ٹماٹر مانگو، شادی مانگو، بچے مانگو، کاروبار مانگو۔ دعا کا ادب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف اور درود شریف۔ اللہ درود شریف زیادہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، درجے بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سن لو شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج ارادہ کر لو کم سے کم 100 بار صبح شام درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ باقی عاشقوں کی تو عجیب دنیا ہے۔ ایک طالب علم چند دن پہلے میرے دفتر میں آیا، استاد کی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ملتے رہتے وقت میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا جی، میں نے 5 لاکھ بار درود شریف۔ ایک چند دن دوسرا آیا، کتب میں بڑے ایسے طالب علم ہیں جن کے سر چومنے کو نہیں چاہتا، اسلام آباد سے بیچارہ آیا ہوا، اللہ وہ خود موتیوں کا بیٹا، میں جاتا رہتا ہوں اسلام آباد، 3 سال سے میں پڑھ رہا بڑا اللہ، تو کہنے لگا علیحدہ مل کر 1 لاکھ درود شریف آپ کو ہدیہ ہے، کبھی کو 5 لاکھ کا۔ میرے پیر بھائی مسجد نبی میں اور ریاض الجنہ کے سامنے بیٹھ کر 20,000 روزانہ درود شریف حضرت ہمارے شیخ صوفی صاحب کو دیا کرتے۔ میں سندھ کے سفر میں تھا، ایک مولانا ملے، میری بیوی رات بسترے پہ نہیں آتی جب تک 1000 بار درود شریف نہ پڑھ لے۔ ایک مجھے اور دوست ملے، یہ وحید گل اور فلاں فلاں اس قسم کے لوگ، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال، سارے سیاسی MP قسم کے لوگ، سیرت کا پروگرام تھا، بندہ نچیز کا بیان تھا، اور میں نے درود شریف کی چلتے چلتے حضور پاک کے حقوق سنت فلاں فلاں، تو ایک درود شریف کی تھوڑی بات کی۔ جب میں نکلنے لگا، 55 سال کا آدمی، ایک دم ملاقات، داڑھی اس کی تھی، روئی جا رہا ہے، اور مجھے ملا، میرا ماتھا چومتا ہے، سر چومتا ہے، سینہ بار بار لگاتا ہے، کہنے لگا آپ نے درود شریف کی تاکید اور اہمیت اور فضائل بڑے بتلائے ہیں، میں 50,000 بار آپ کو بتلا روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور آج جو 50,000 بار پڑھا ہے وہ آپ کو ہدیہ ہے۔ میرے ایک ناول منڈی سے آتے ہیں، کئی ساتھی بیٹھ ہے مجلس میں، کبھی 24,000 بار جی، اور 12,000 مجھے ہدیہ کرتے ہیں۔ جوتے کپڑے کا یاد رکھو، اور میک اپ شیک اپ کے سامان کی ہدیہ تو سارے دنیا کے کافر وافر بھی کرتے رہتے ہیں۔ خدا را درود شریف کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے جی، یہ عمل وہ ہے جو اللہ خود بھی کرتا ہے۔ اور ایک عمل اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کی دعوت، جنت کی دعوت، برائیوں سے رکنے کی دعوت، نیکی کرنے کی دعوت، جہنم سے ڈرانا، جنت کا شوق دلانا، دار السلام کی طرف بلانا۔ 12واں پارہ سورۃ واللہ یدعو لا دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دے رہا دار السلام، سلامتی والے گھر جنت کی، تو دعوت دینا، نیکیاں کر لو، جتنے اوامر ہیں، یا بنی آدم، یا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ سارا یا انسان، یہ اللہ ہم سے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اللہ دعوت دے رہا ہے۔ تو اور دوستو یہ ارادہ کر لیں کہ ہم دین کی دعوت دوسروں کو بھی دیں گے۔ جب میں آیا تھا مولانا بات کر رہے تھے، کیا گھر میں ایک دوسرے کو دن میں 2-4-5 منٹ کرو گے نا انشاءاللہ، پڑوس میں، دوست احباب میں، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، امیر سے لے کر غریب، وزیر سے لے کر فقیر، سب کی نیت کر لو کہ ہم سب کو دین کی دعوت دیں۔ اور دعوت دینی بھی ہے، عظیم عمل ہے، اللہ خود دے رہا، سنت الہیہ ہے، انبیاء نے دعوت دی ہے، انبیاء کی نسبت ہے، سنت انبیاء ہے، علماء اللہ والوں نے دعوت دی ہے، اتنی بڑی نسبت، تو کتنے عمل ہو گئے؟ جب خوشیاں ہو تو شاکر بن کر ہم کو پہلا درجہ پکا کر لو سبق الحمدللہ، اگلا درجہ اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی فرما برداری، شکر، بڑھتے چلے جاؤ گے، عذاب سے بھی بچو گے، نعمتیں بھی بڑھیں گے، ریورس گیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کہیں پہلے اپنے بچوں کو عالم بناتے نہیں، اللہ والا بناتے نہیں، کیوں نہیں بناتے؟ نہیں کھائیں گے کہاں سے؟ اور یورپ بھیجنے کے لیے سارے تیار ہیں، اور جب وہ عالم اللہ والا کو بن جاتا ہے
اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں، نعمتیں، عزتیں، شان، شوقتیں، پھر جلتے رہتے ہیں یہ کھاتے کہاں سے؟ ان کے کپڑے اتنے اچھے، ان کے پاس باقی چیزیں بہت ہیں. کیوں؟ ارے ظالم، تو دعائیں مانگتا تھا میرا پتر اس محکمہ میں چلو اس محکمہ میں، تو کبھی دعا مانگی کہ میرا پتر عالم اللہ بن جائے، میرا پتر مؤذن بن جائے؟ ظالمہ جنہوں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، عمل کیا، سنت شریعت کے پابند ہوئے، شکر کیا، اللہ کا وعدہ میں ان کو بڑھاؤں گا. اب تو جنتا کیوں ہے؟ اب تو جنتا تو اس لیے چاہتے ہو نعمتیں بڑھیں، کبھی فاقہ تنگی نہ آئے تو حل حرص نہیں، شکر. یاد رکھ لو جو رزق کو ضائع کرتے ہیں ان کا رزق مشکل ہو جاتا ہے، اور جو علماء اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں ان کا علم بڑھ جاتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے. ہاں. اور یاد رکھیا مولانا پالن پوری نے فرمایا جو علماء اللہ والوں کی بے حرمتی کرتا ہے اس کی نقل سزا یہ ہے کہ اس کے خاندان اور نسل سے اللہ علماء کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں. کرو گے انشاءاللہ، شکر کریں گے. اور پریشانیاں آئے تو پہلا کام انا للہ، دوسرا کام اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا. وقتی حالات ہے ٹل جائیں گے گھبرانا. لطف سجن دم بدم کارے سجن واہ واہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. تکلیف تو کبھی کبھی نعمت ہر وقت ہے. درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اس کی برکت سے دعائیں قبول، مشکل انسان رحمت نازل، گناہ معاف، فرج بلند، حضور کی شفاعت ملے گی. دیدار ہو کرو گے اور دین کی دعوت دینی ہے. یاد رکھو میں تمہارے کٹے کا گوشت دوسرے درجے میں، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، دعوت دینا بھی سنت ہے. سنو، دو عمل اللہ کو بڑے پسند ہے، دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ پسند. ایک دعا اللہ کو بڑی پسند ہے اور ایک دعوت بڑی پسند ہے. دعوت کھانا تو سارے کام کرتے رہتے ہیں، کھانا اتنا پسند نہیں ہے، دعوت کرنا زیادہ پسند ہے. دعوت کرنا تو انہوں نے دعوت دی، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، ہم نے قبول کر لی. باقی انہوں نے کٹا کھلانا، کٹا ہمارے بزرگوں کو بہت پسند ہے، مجھے تو دیسی مرغی پسند ہے، اس کی مجھے پسند ہے، لیکن ہم صبر کر لیں گے، ٹھیک ہے نہیں سے. لیکن آپ کے کان مل گئے، آپ کے کان مل گئے، آپ کا دل مل گیا، آقا دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر، اللہ کا خیر آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بن گئے، دعوت پھیلانے میں حصہ مل گیا. دعوت عمل بہت اونچا ہے، کرو گے انشاءاللہ. 4 عمل 20 میں 15 منٹ اور جلدی بند کر دیتا اور اس کو 15 مہینے میں لگاؤں تو کم ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ کو تھوڑا سا متوجہ بھی کرنا پڑا ادھر کی توجہ کے لیے تھوڑا ٹیپ اوپر نیچے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا میں کوتاہی معاف فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ان کو اپنی خوشیوں میں، ہم سب کو اپنی خوشیوں میں رب کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ دین پر ثابت اور صابر بنائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب درود شریف پڑھنے کی اور دین کی دعوت اور دین کو چمکانے. مولانا احسان الحق فرمانے لگے دوستوں بزرگوں بیمار آدمی، مولانا احسان الحق چند ماہ پہلے شب جمعہ میں کبھی کوئی چلا جاتا ہوں تو مجبوری نہ ہو تو میں حاضر ہوں تو کہیں کے بیٹھ جاتا ہوں. مولانا ویسا، مولانا سبحان ہمارے دوست ہیں، مجھے پکڑ کر میں ہمیشہ آپ کو دعوت دے دی، آپ جب بھی ہمارے مہمان خانے میں ہوں. میں نے کہا میں تو پھیلی نہیں ہوں جی، میں مل جاؤں تو کھینچ کے لے جاتے ہیں ورنہ میں نہیں جاتا ہے. تو پھیلی ہوتا ہے ایسے روز ہی ہیں تو کہتے ہیں جو پکی پکی آپ کو. اور مولانا احسان ہے بیماری کے ساتھ، اور مولانا خورشید کا بیان ختم ہوا ہے، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کا تو تکلیف ہے. میں راشا ہے، میں کبھی بھی وہاں مر کر چلا جاتا ہوں، ان سے بھی ملتا ہوں جی، دعائیں لے لیتے بزرگوں سے مر کر ملتے ہیں. ایک جملہ تھا، میں نے ہزاروں جگہوں پر، سینکڑوں جگہوں پر ان کے جملے کے گھنٹوں بیان بنایا. کیا فرمایا؟ اسلام جان مال وقت کی قربانی سے چمکتا ہے. اور میں نے کہا جو دین کو چمکاتا ہے وہ خود چمک جاتا ہے، جو دین کو مٹانا چاہتا ہے دین تو مٹے گا نہیں، خود مٹ جائیں گے جی. وہ مدرسوں کو، مولیوں کو چمڑی کا جو ہے وردی، ارے ان کو مٹھی بند، ان کو دریا میں پھینک دو، کہنے والا جی. جب گیا 8,000، جب آیا تو 8,000، گیا تو 14,000، اب 22,000، 25 لاکھ طلباء ہے. اس کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے. یہ پھر بھی آزاد اور انشاءاللہ آزاد رہیں گے. اللہ اکبر. اپنے اللہ کے دین کو چمکانے کی نیت کرو.